अंधेरी रात का सुकूत महल की ऊंची फसीलों तक फैला हुआ था। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं पहरेदार के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। शाही महल के बड़े हॉल में सुनहरी चिराग जल रहे थे, मगर उन रोशनियों में भी एक ठंडक थी, जैसे ये महल खुशियों से खाली हो। इसी महल में एक शहजादा रहता था, जिसके दिल पर पत्थर की सिल रखी थी। लोग उसे संगदिल शहजादा कहते थे, क्योंकि इसकी आंखों में न नरमी थी, न शफकत, न किसी के दर्द का एहसास। शहजादा तैमूर की परवरिश बचपन से ही सख्तियों और हुक्म चलाने के माहौल में हुई थी। बादशाह बाप हर वक्त सल्तनत की फिक्र में रहता, और माँ एक बीमारी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। तैमूर ने बचपन में ही सीख लिया था कि कमजोरी दिखाना गुनाह है, और आंसू कमजोर लोगों का हथियार है। वो किसी की खुशी या दुख पर असर अंदाज न होता। महल की खादमाएं इसके करीब आने से डरत, और वज़रा उसके सामने बात करते वक्त अल्फाज तोल तोल कर बोलते। इस रात भी वो अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा नीचे बाग की तरफ देख रहा था। नीचे एक लौंडी बीमार होकर गिर गई। बाकी खादमाएं घबरा कर उसके पास दौड़े, मगर तैमूर ने जरा भी तवज्जो ना दी। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी का गिर जाना महज एक आम सा मंजर हो। अगली सुबह महल में एक हलचल मची हुई थी। बादशाह ने तैमूर को तलब किया। तख्त पर बैठे बादशाह की आंखों में गुस्सा और मायूसी दोनों झलक रहे थे। तैमूर, तुम्हारा रवैया रियाया के साथ बेहद सख्त है। रियाया तुम्हारे जुल्म से परेशान है, बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा। तैमूर ने एक सर्द निगाह डालते हुए जवाब दिया, बाप जान, मैं जुल्म नहीं करता, सिर्फ इंसाफ करता हूं। कमजोर रियाया को काबू में रखना जरूरी है, वरना सल्तनत बखर जाती है। बादशाह ने एक गहरी सांस ली, जैसे बेटे के दिल को नरम करने की कोशिश बेसूद हो। एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, दिल जीतने से कायम रहती है, बादशाह ने कहा, मगर तैमूर ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इसी दिन महल में एक काफिला आया, जिसमें दूर दराज इलाके से आए कुछ लोग थे। इनमें एक नाजुक सी लड़की भी थी, जिसका लिबास सादा मगर आंखें बेहद गहरी थीं। वो बादशाह के हुक्म पर महल में कयाम करने आई थी, क्योंकि इसका बाप सल्तनत का पुराना वफादार सिपाही था। तैमूर ने पहली बार इस लड़की को देखा तो लम्हा भर को नजरें रुक गईं, मगर फौरन ही इसने दिल में एक दीवार खड़ी कर ली। उसने सोचा कि ये भी बाकी लोगों की तरह कमजोर है, और उसके करीब आने का मतलब कमजोरी को दावत देना है। मगर वो नहीं जानता था कि यही लड़की आने वाले दिनों में इसकी जिंदगी का ऐसा बाब खोलेगी जिसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। रात को जब वो लड़की महल के बाग में चांदनी तले बैठी पुराने वक्तों की कहानियां सुन रही थी, तैमूर दूर से इसे देख रहा था। इसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो तैमूर के पत्थर जैसे दिल पर हल्की सी दस्तक दे रहा था। मगर वो दस्तक सुनना नहीं चाहता था। लेकिन तकदीर के खेल ऐसे होते हैं कि चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। आने वाले दिन तैमूर के गुरूर, इसके संदिल रवैये और इस लड़की की नरमी के बीच एक ऐसी कहानी बांधने वाले थे जो सल्तनत की तारीख में हमेशा याद रखी जाती। सुबह की रोशनी महल के बड़े सहन पर पड़ रही थी। खादमाएं और पहरेदार अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ थे। तैमूर कमरे से निकला तो उसकी निगाह गैर इरादी तौर पर इस लड़की पर पड़ी, जो बाग के किनारे बैठी किसी परिंदे को दाना खुला रही थी। तैमूर ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। इसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी पैदा हुई थी, जिसे वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर के वक्त बादशाह ने दरबार लगाया। तैमूर भी अपने मखसूस वकार और सख्त चेहरे के साथ तख्त के करीब आकर खड़ा हो गया। इसी दौरान वो लड़की, जिसका नाम ज़ारा था, अपने वालिद के कुछ पुराने खतूत लेकर बादशाह के हुजूर पेश हुई। बादशाह ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे वालिद ने सल्तनत के लिए जान दी, तुम हमारे लिए बेटी की मानिंद हो। ये जुमला सुनकर तैमूर के माथे पर हल्की सी शिकन आई। इसे ये बात पसंद न आई कि कोई गैर लड़की महल में इतनी इज्जत पा।
شام کو جب تیمور محل کے استبل کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ زارا گھوڑوں کو دیکھ رہی ہے۔ وہ قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، یہ محل ہے، یہاں تمہیں سنبھل کر چلنا ہوگا، ہر جگہ تمہارا دیہات نہیں۔ زارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی مگر مضبوطی سے جواب دیا، شہزادے، عزت کا تعلق جگہ سے نہیں، انسان کے رویے سے ہوتا ہے۔ یہ سن کر تیمور کے اندر کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے رخ موڑ لیا۔ اس رات تیمور نیند میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے کانوں میں بار بار زارا کے الفاظ گونجتے رہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے خود کو مزید سخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محل کے پہرے داروں کو حکم دیا کہ قلعے کے باہر کے علاقے میں سخت نگرانی رکھی جائے، کیونکہ اس کے خیال میں نرم رویہ کمزوری کی علامت تھا۔ دوسری طرف زارا محل کے ملازموں اور خادماؤں کے دل جیت رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، ان کی باتیں سنتی اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرتی۔ کچھ خادمائیں اس بات پر حیران تھیں کہ ایک مہمان لڑکی اتنی شفقت کیسے دکھا سکتی ہے جبکہ شہزادہ اپنی رعایا کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ ایک دن محل کے قریب کے گاؤں میں ایک جھگڑا ہوا۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ معاملہ سختی سے نمٹائیں، مگر زارا وہاں پہنچ گئی۔ اس نے لوگوں کو پیار سے سمجھایا اور بغیر کسی خون خرابے کے مسئلہ حل کر دیا۔ جب یہ خبر تیمور تک پہنچی تو وہ حیران بھی ہوا اور تھوڑا سا خفا بھی کہ ایک لڑکی نے اس کے حکم کے برخلاف معاملہ نرمی سے نمٹا دیا۔ رات کو وہ زارا کے کمرے کے باہر سے گزرا تو اندر سے کسی کی دھیمی آواز میں دعا پڑھنے کی صدا آئی۔ تیمور نے قدم روکے اور کچھ دیر تک وہ الفاظ سنتا رہا۔ وہ دعا ایسی تھی جیسے دل کے سب زخموں کو چھو کر مرہم رکھ دے۔ تیمور کے اندر ایک انجانی سی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے اس کے پتھر دل میں پہلی بار دراڑ پڑنے لگی ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دراڑ آنے والے دنوں میں ایک طوفان میں بدل جائے گی جو اس کی زندگی کی ہر اینٹ ہلا دے گا۔ صبح محل کے دروازے پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک قاصد ہانپتا ہوا آیا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے بتایا کہ سلطنت کی سرحد کے قریب دشمن کی کچھ ٹولیاں نظر آئی ہیں۔ بادشاہ نے فوراً وزیروں کو بلا لیا اور حفاظت کے لیے حکمت عملی بنانے لگا۔ تیمور کے چہرے پر ایک عزم کی لکیریں ابھر آئیں، یہ موقع تھا اپنی طاقت دکھانے کا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں خود سرحد پر جاؤں گا اور دشمن کو سبق سکھاؤں گا۔ زارا جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ تیمور اپنی سختی اور غرور کے باعث جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے اور یہ فیصلہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ شام کو اس نے تیمور کے راستے میں آ کر کہا، جنگ میں جانا بہادری ہے، مگر بغیر سوچے سمجھے جان دینا حماقت۔ اپنے سپاہیوں کی جان کا بھی خیال رکھنا۔ تیمور نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور تلخی سے بولا، میں تمہاری نصیحت کا محتاج نہیں ہوں، مگر دل کے اندر کہیں اس کے الفاظ چپ کر رہ گئے۔ اگلی صبح تیمور فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ زارا کے الفاظ کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ ہر بار ذہن میں گونجنے لگتے۔ سرحد کے قریب پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ دشمن کی تعداد کم تھی، مگر زمین کے نشیب و فراز سے فائدہ اٹھا کر وہ چھپے بیٹھے تھے۔ تیمور نے حملہ شروع کیا، لیکن اچانک ایک گھات لگا کر وار ہوا اور تیمور کے گھوڑے کو تیر لگا۔ گھوڑا زمین پر گرا اور تیمور بھی زخمی ہو گیا۔ یہ خبر محل تک پہنچی تو زارا کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ وہ زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کے لیے جائے۔ بادشاہ نے اجازت دی اور وہ فوراً قافلے کے ساتھ سرحد کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب زارا وہاں پہنچی تو تیمور زخمی حالت میں ایک خیمے میں لیٹا تھا۔ وہ ہوش میں تھا مگر کمزوری کے باعث بول نہیں پا رہا تھا۔ زارا نے بغیر کچھ کہے اس کے زخم صاف کیے، مرہم لگائی اور پانی پلایا۔ تیمور نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں اس نرم لمس کو محسوس کیا جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم کیوں آئی ہو؟ زارا نے مسکرا کر جواب دیا،
क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी भी फिक्र करे। ये जुमला तैमूर के दिल की गहराई में जाकर लगा। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि शायद जिंदगी में ताकत के साथ साथ मोहब्बत और परवाह भी जरूरी है। रात को जब सब सो रहे थे, तैमूर जाग रहा था। बाहर चांदनी खेमे के कपड़े से झलक रही थी और अंदर ज़ारा खामोशी से इसके करीब बैठी थी। तैमूर ने पहली बार सोचा कि शायद वो इतना संदिल नहीं जितना लोग समझते हैं, लेकिन यह सोच अभी मुकम्मल शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई थी, क्योंकि सल्तनत में एक और खतरा अलिफाबे रहा था, जो सिर्फ तैमूर की जंगी ताकत ही नहीं बल्कि इसके दिल के फैसले को भी आजमाने वाला था। महल में सुकून वापस आया ही था कि अचानक एक और खबर ने सबको हिला दिया। बादशाह के करीबी वजीर मीर कासिम ने बगावत की साजिश शुरू कर दी थी। वो बरसों से इक़्तिदार की लालच में था और तैमूर की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा था। उसने खुफिया तौर पर महल के अंदर और बाहर अपने हामी पैदा कर लिए थे। दुश्मन सरहद पर पसपा हो चुके थे, लेकिन असल खतरा अब अंदर से अलिफाबेर रहा था। तैमूर ज़ारा की मरहम पट्टी के बाद जिस्मानी तौर पर काफ़ी बेहतर हो चुका था, मगर दिल के अंदर एक नरमी सी आ चुकी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो किले में वापस आया तो महल की फिजा में एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। बाप से मुलाकात हुई तो बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, बेटे, ताकत से बड़ी चीज वफादारी है, और ये वफादारी खो रही है। शाम को तैमूर अपने कमरे में बैठा नक्शे देख रहा था कि ज़ारा आ गई। उसने आते ही कहा, मैंने महल की खादिमाओं से सुना है कि कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तैमूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम कैसे जानती हो? ज़ारा ने संजीदगी से जवाब दिया, जो लोग दूसरों के दिल जीत लेते हैं उनसे राज खुद आकर कहानियां सुनाते हैं। ये जुमला तैमूर को चुप करवा गया। अगली रात तैमूर ने खुफिया तौर पर अपने वफादार सिपाहियों को जमा किया। वो जानता था कि मीर कासिम को रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना सल्तनत की बुनियाद हिल जाएगी। ज़ारा ने भी जिद करके तैमूर के साथ जाने की इजाज़त ले ली, क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि सच और झूठ का इम्तिहान है। अंधेरी रात, महल के पिछले हिस्से में मीर कासिम अपने साथियों के साथ खुफिया मुलाकात कर रहा था। तैमूर और उसके सिपाही खामोशी से करीब पहुंचे और अचानक घेराव कर लिया। मीर कासिम, तुम सल्तनत के दुश्मन हो? तैमूर की आवाज गिरजी। मीर कासिम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, दुश्मन में नहीं, तुम हो। तुम्हारा गुरूर और सख्ती ही इस सल्तनत को बर्बाद करेगी। ये अल्फाज तैमूर के दिल को चीर गए। लम्हा भर के लिए वो सोचने लगा कि क्या वाकई लोग उसे संदिल समझकर इससे दूर हो गए हैं। मगर ज़ारा ने आगे बढ़कर कहा, हकीकी संदिली वो है जो धोखा दे, न कि वो जो उसूल पर कायम रहे। ये सुनकर तैमूर के चेहरे पर एक नया एतिमाद आ गया। उसने मीर कासिम को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश कर दिया। अगली सुबह महल में अमन वापस आ गया, मगर तैमूर के दिल में एक तब्दीली शुरू हो चुकी थी। उसने ज़ारा को बाग में देखा और पहली बार उसके करीब आकर नरमी से कहा, शायद तुम ठीक कहती हो, ताकत के साथ दिल जीतना भी जरूरी है। ज़ारा ने मुस्करा कर कहा, यह तो बस आगाज है शहजादे, लेकिन कहानी का ये आगाज आने वाले दिनों में एक ऐसी आजमाइश में बदलने वाला था जहां तैमूर को न सिर्फ अपनी सल्तनत बल्कि अपने दिल के फैसले के लिए भी लड़ना पड़ेगा। रात का वक्त था। महल की बालकोनी से बाहर फैली सल्तनत के चिराग जल रहे थे। नर्म हुआ तैमूर के चेहरे को छूकर गुजर रही थी, मगर उसके दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। मीर कासिम की बगावत दबाने के बाद सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून था, मगर वो जानता था कि सल्तनत की दीवारें सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं हिलती, कभी कभार अंदर के जख्म ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ज़ारा के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, ताकत के साथ दिल जीतना भी जरूरी है। ये जुमला इसके अंदर किसी चिंगारी की तरह जल रहा था। अगली सुबह तैमूर ने फैसला किया कि सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेगा।
اس نے اپنے قریبی محافظ یوسف کو حکم دیا کہ وہ فوراً تیاری کرے۔ زارا نے جب یہ سنا تو خاموشی سے اس کے پاس آئی اور بولی، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تیمور نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کہا، یہ کوئی سر نہیں، یہ سلطنت کی حقیقت دیکھنے کا سفر ہے۔ زارا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید یہی حقیقت آپ کو بدلنے میں مدد دے۔ سفر کے پہلے دن وہ دونوں ایک ایسے گاؤں پہنچے جہاں بارش نہ ہونے کے باعث فصلیں سوکھ چکی تھیں۔ گاؤں کے لوگ غربت اور بھوک کا شکار تھے۔ تیمور نے پہل صرف حالات کا جائزہ لیا، چند سوال کیے اور گاؤں کے سردار کو حکم دیا کہ پانی کی فراہمی کا انتظام کرے۔ لیکن زارا سیدھی ایک بیمار عورت کے پاس جا بیٹھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پانی کا گھونٹ پلایا۔ تیمور یہ منظر دیکھ کر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عورت کی حالت بہتر بنانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن زارا کا یہ چھوٹا سا عمل لوگوں کے دل جیت چکا تھا۔ دوسرے دن وہ ایک ایسے قصبے میں پہنچے جہاں ٹیکس وصول کرنے والے سپاہی رعایا پر حد سے زیادہ سختی کر رہے تھے۔ تیمور کے لیے ایک عام سا انتظامی معاملہ تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سنبھالے سکے سپاہی کے ہاتھ میں دے رہا ہے، تو اس کے چہرے پر پہلی بار نرمی کی جھلک آئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ٹیکس کی شرح کم کی جائے اور زیادتی کرنے والے سپاہی کو معزول کر دیا جائے۔ زارا نے اس کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، یہ فیصلہ آپ کے تخت کو مزید مضبوط کرے گا، کیونکہ لوگ خوف سے نہیں بلکہ عزت سے وفادار رہتے ہیں۔ سفر کا تیسرا دن ان کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آیا۔ وہ ایک ایسے گاؤں پہنچے جہاں ایک پراسرار بیماری پھیل چکی تھی۔ لوگ مر رہے تھے اور باقی خوف کے باعث اپنے گھروں میں بند تھے۔ تیمور نے فوراً اپنے معالجین کو کام پر لگا دیا، مگر زارا خود گاؤں کے اندر گئی اور عورتوں کو حوصلہ دیا۔ وہ بچوں کو پانی اور دوا پہنچاتی رہی۔ تیمور نے اسے دور سے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نازک سی لڑکی کیسے اتنی ہمت رکھتی ہے۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک احساس ابھرنے لگا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، شاید یہ محبت تھی، شاید صرف ایک انجانی کشش، مگر جو بھی تھا، وہ تیمور کے دل کی دیواروں کو ہلا رہا تھا۔ چوتھے دن جب وہ واپس محل کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں تیمور کے قافلے پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ یہ اچانک اور خوفناک حملہ تھا۔ تیمور نے تلوار سنبھالی اور گھوڑے سے کود کر سامنے آ گیا۔ اس کے وار تیز اور کاری تھے، چند لمحوں میں اس نے 3 ڈاکو گرا دیے۔ لیکن ایک ڈاکو نے پیچھے سے زارا پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ زارا کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، مگر اسی لمحے تیمور نے پلٹ کر وار روکا اور اس ڈاکو کو زمین پر گرا دیا۔ زارا کے چہرے پر خوف تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی روشنی بھی تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ تیمور کے سنگدل دل میں کہیں نہ کہیں اس کی حفاظت کی جگہ ضرور ہے۔ جب وہ محل واپس پہنچے تو بادشاہ نے تیمور کو گلے لگایا۔ بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تم نے راستے میں نہ صرف دشمن کو شکست دی بلکہ رعایا کا دل بھی جیتا۔ تیمور نے نظریں جھکا کر کہا، شاید رعایا کا دل جیتے بغیر تخت بھی خالی لگتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر زارا کی طرف دیکھا اور بولا، یہ تبدیلی کسی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں تیمور کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ محل کے معاملات میں رعایا کی بھلائی کو ترجیح دینے لگا۔ خادمائیں جو پہلے اس سے ڈرتی تھیں، اب اس کے سامنے بغیر خوف بات کرنے لگیں۔ مگر جیسے ہی محل میں یہ سکون آیا، ایک اور طوفان کے آثار نظر آنے لگے۔ شمال کی سرحد سے خبر آئی کہ پرانا دشمن ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک رات تیمور محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا جب زارا اس کے پاس آئے۔ چاندنی میں اس کا چہرہ مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ نان جنگ میں جائیں گے تو وعدہ کریں کہ محفوظ واپس آئیں گے۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ اب میرا واپس آنا صرف سلطنت کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔
یہ جملہ زارا کے دل میں ایک دھڑکن کی طرح گونج گیا۔ اس لمحے دونوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بننے لگے ہیں، مگر آنے والی جنگ نہ صرف سلطنت بلکہ ان کے رشتے کا بھی امتحان تھی۔ اگلی صبح جنگی تیاری شروع ہو گئی۔ تیمور نے فوج کو تیار کیا اور زارا کو محل میں محفوظ رہنے کا حکم دیا، مگر زارا جانتی تھی کہ دل کی جنگ کبھی محل کی چار دیواری میں نہیں جیتی جاتی۔ وہ بھی ایک خفیہ منصوبے کے ساتھ مان جنگ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر تیمور کے قریب رہ کر اس کی حفاظت کرے گی تو شاید قسمت بھی ان کا ساتھ دے۔ مگر قسمت کے کھیل ہمیشہ انسان کی خواہشوں کے مطابق نہیں چلتے۔ رات کی تاریکی محل کی فصیلوں پر چھائی ہوئی تھی، مگر محل کے اندر ہلچل جاری تھی۔ ہر طرف سپاہیوں کی تیاری کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، گھوڑوں کو سنوارا جا رہا تھا، اور قاصد ایک کے بعد ایک احکامات لے کر دوڑ رہے تھے۔ تیمور جنگی لباس میں آہستہ آہستہ قلعے کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی عزم اور سختی تھی جو رعایا برسوں سے دیکھتی آئی تھی، مگر دل کے اندر ایک نرمی اور خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ رہی تھی، اور خوف ہار کا نہیں بلکہ اس بات کا کہ کہیں وہ زارا کو کھو نہ دے۔ زارا محل کی ایک بالکونی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دعا تھی، مگر ہونٹوں پر کوئی لفظ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ تیمور اب پہلے والا سنگدل شہزادہ نہیں رہا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ جنگ کی زمین پر انسان کو بدلنے کا اختیار قسمت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تیمور اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج اور سپاہیوں کے نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ راستہ طویل تھا، اور جتنا وہ سرحد کے قریب پہنچتے گئے، دشمن کی تیاریاں واضح ہوتی گئیں۔ جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ دشمن کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ ہے، اور ان کے پاس نئے ہتھیار بھی ہیں۔ پہلا دن جنگ کے بغیر گزر گیا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کو تیمور اپنے خیمے میں بیٹھا نقشہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ وہ پلٹا تو حیران رہ گیا، زارا سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں عزم تھا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، زارا نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ تیمور نے سخت لہجے میں کہا، یہ نان جنگ ہے، یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں۔ زارا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا، یہ میدان صرف تمہاری سلطنت کا نہیں، میرے دل کا بھی ہے۔ تیمور کے پاس جواب نہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کو نظریں جھکا لیں اور پھر آہستہ سے کہا، تو پھر قریب رہنا، بہت قریب۔ اگلی صبح دشمن نے اچانک حملہ کر دیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی ٹکراؤ کی آواز چاروں طرف پھیل گئی۔ تیمور آگے بڑھ کر لڑ رہا تھا، اس کے وار تیز اور درست تھے۔ زارا خیمے کے قریب زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار تیمور کو تلاش کر رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب دشمن نے ایک نیا داؤ کھیلا۔ انہوں نے تیمور کو گھیرنے کی کوشش کی۔ تیمور کی فوج بہادری سے لڑی، مگر تعداد کے لحاظ سے وہ دبنے لگے۔ اسی دوران ایک دشمن سپاہی پیچھے سے تیمور پر وار کرنے بڑھا۔ زارا نے یہ منظر دیکھا اور بنا سوچے دوڑ پڑی۔ اس نے دشمن کا ہاتھ روکا، مگر خود تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئی۔ تیمور نے پلٹ کر دیکھا تو خون میں لت پت زارا زمین پر گر رہی تھی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ وہ گرجدار آواز میں چیخا اور ایک ہی وار میں دشمن کو گرا دیا۔ اس نے زارا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور فوراً خیمے کی طرف بھاگا۔ زارا کی سانسیں بھاری تھیں۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا، قریب رہوں گی۔ تیمور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جو کبھی کسی کے لیے نرم نہیں ہوا تھا، آج بے بس تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، زارا، میں حکم دیتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مگر زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہزادے، حکم قسمت پر نہیں چلتا۔ رات تک زارا کا زخم سنبھال لیا گیا، مگر وہ کمزور تھی۔ تیمور جنگ کا کمانڈر ہوتے ہوئے بھی ہر تھوڑی دیر میں خیمے میں آ کر اسے دیکھتا۔
اگلی صبح اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ یا کر اسے دیکھتا۔ اگلی صبح اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کو پیچھے دھکیلی، لیکن اپنی جان سے زیادہ ہر سپاہی کی حفاظت کرے۔ یہ وہی بات تھی جو کبھی وہ کمزوری سمجھتا تھا، مگر آج اسے معلوم ہوا کہ یہی اصل طاقت ہے۔ جنگ 3 دن جاری رہی اور آخرکار دشمن پسپا ہو گیا۔ تیمور فتح کے ساتھ واپس آیا، مگر اس کے لیے سب سے بڑی جیت یہ تھی کہ زارا زندہ اور اس کے پاس تھی۔ محل واپس پہنچ کر اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ زارا صرف محل کی مہمان نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس دن سے سنگدل شہزادہ تیمور کی کہانی بدل گئی۔ رعایا کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور محبت دونوں پیدا ہو گئی، اور سلطنت کی تاریخ میں وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک ایسا بادشاہ یاد کیا جانے لگا جس نے دل جیتنے کی اصل طاقت کو پہچانا۔ لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ زندگی میں محبت کے بعد سب سے بڑا امتحان اسے اس دن ملنے والا تھا جب قسمت ایک بار پھر اس کے صبر اور عزم کو آزمانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔